پلٹنے کے عمل کا جائزہ لیتے ہیں۔ زمین سے 14-15 کلومیٹر تک موجود آبی بخارات کو ٹھنڈا کر کے زمین پر واپس لوٹا دیتا ہے۔ اوزونوسفیر جو زمین سے 25 کلومیٹر کی بلندی پر ہے، ضرر رساں تابکاری اور غیر بنفشی شعاؤں کو روک کر واپس خلا میں بھیج دیتی ہے۔ آئنوسفیر زمین سے نشر ہونے والی ریڈیائی لہروں کو کسی خبر رساں سیارے کی مانند زمین کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے، اور اسی وجہ سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات طویل فاصلوں تک پہنچتی ہے۔ آسمان کی اس خصوصیت کا، جسے صرف حالیہ سائنس سے معلوم کیا گیا ہے، قرآن پاک میں صدیوں پہلے خبر دینا اس کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کائنات کی ایک حقیقت جس کا قرآن پاک کی آیات میں انکشاف کیا گیا، یہ ہے کہ آسمان 7 تہوں سے بنا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آسمان کا لفظ جو قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا، زمین، آسمان اور تمام کائنات کا حوالہ رکھتا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ آسمان یا کرہ آباد 7 تہوں پر مشتمل ہے۔ بلا شبہ آج یہ بات علم میں ہے کہ کرہ آباد 7 تہوں سے بنا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر واقع ہیں۔ علاوہ ازیں جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا، یہ تعداد میں 7 ہیں۔ ایک سائنسی ذریعے سے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے کھوج لگایا ہے کہ کرہ آباد کئی تہوں پر مشتمل ہے۔ یہ تہیں طبیعیاتی خاصیت یا گیسوں کی صفات کی بنا پر مختلف ہیں۔ زمین سے قریب تر تہ ٹراپوسفیر کہلاتی ہے۔ یہ کرہ آباد کا تقریباً 90% حصہ رکھتی ہے۔ ٹراپوسفیر سے اوپر والی تہ اسٹریٹوسفیر کہلاتی ہے۔ اوزون تہ اسٹریٹوسفیر کا حصہ ہے جہاں غیر بنفشی شعاعیں جذب ہوتی ہیں۔ اسٹریٹوسفیر سے اوپر والی تہ میسوسفیر کہلاتی ہے۔ تھرموسفیر میسوسفیر سے اوپر موجود ہے۔ تھرموسفیر کے اندر ہی آیوڈائن گیس تہ بناتی ہے جو آئنوسفیر کہلاتی ہے۔ کرہ آباد کا بیرونی حصہ 480 کلومیٹر سے 907 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ حصہ ایگزوسفیر کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے حساب لگائیں تو دیکھیں گے کہ کرہ آباد 7 تہوں سے بنا ہے، جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ یہ حقائق جو 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں معلوم کیے جا سکتے تھے، قرآن پاک میں 1400 سال پہلے وضاحت سے بیان کر دیے گئے۔ قرآن پاک ہماری توجہ پہاڑوں کے ایک اہم جغرافیائی عمل کی طرف کرتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ مخلوق کو لے کر ہل نہ سکے۔ جیسا کہ دیکھا گیا اس آیت میں بیان کیا گیا، پہاڑوں کے ذمہ زمین کو دھچکوں سے بچانا ہے۔
اس حقیقت کو جس وقت قرآن پاک نازل ہوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ حقیقتاً یہ بات حال ہی میں جدید جغرافیہ کی مدد سے روشن ہوئی ہے۔ ان معلومات کے مطابق پہاڑ زمین کی عظیم چادروں کی حرکت اور ٹکراؤ سے ابھرے ہیں۔ جب دو چادریں ٹکراتی ہیں تو طاقتور دوسری کے اندر کھسک جاتی ہیں۔ اوپر والی تہہ دوہری ہو کر پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ زیریں تہہ نیچے کی طرف گہری طوالت میں چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں کا نچلا حصہ بھی اتنا ہی لمبا چوڑا ہوتا ہے جیسا کہ وہ حصہ جو زمین پر نظر آتا ہے۔ سائنس میں پہاڑوں کا ڈھانچہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ جہاں براعظم زیادہ گنجان ہو، جیسا کہ پہاڑی سلسلوں میں، زمین کا خول گہرا ہو جاتا ہے۔ ایک آیت میں پہاڑوں کی اس صفت کو میخوں سے مشابہت دی گئی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ پہاڑ دوسرے الفاظ میں زمین کی سطح کے بالائی اور زیریں حصوں میں پھیل کر زمین کی چادروں کو کڑکڑا کر ملا دیتے ہیں۔ اس طرح زمین کے خول کو محفوظ کر بہنے سے بچاتے ہیں۔ مختصراً ہم پہاڑوں کو کیلوں سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو لکڑی کی دو چادروں کو جوڑے۔ پہاڑوں کے اس عمل کو سائنسی مطبوعات میں آئسوٹسی کہتے ہیں۔ زمینی خول میں عموماً توازن زیر سطح دباؤ سے ہونے والے چٹانی بہاؤ سے برقرار رکھا جاتا ہے۔ پہاڑوں کا یہ اہم کردار جو جدید جغرافیہ کی تحقیقات سے دریافت کیا گیا، قرآن پاک میں صدیوں پہلے منکشف کیا گیا، اور ہم نے زمین میں مضبوطی سے پہاڑ بنائے تاکہ وہ اس کو لے کر ہل نہ سکے۔ ایک آیت میں ہمیں آگاہ کیا گیا کہ پہاڑ جیسا کہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ساکت نہیں ہیں اور مستقل حرکت میں ہیں۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے صفت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے۔ پہاڑوں کی یہ حرکت کی وجہ اس زمینی تہہ کی حرکت ہے جس پر وہ واقع ہیں۔ زمین کی تہہ اپنی اوپر کی سطح پر ایک طرح سے بہہ جاتی ہے جو مہلک ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایلفریڈ ویگنر نامی سائنسدان نے یہ خیال ظاہر کیا کہ زمین کے ابتدائی زمانے میں براعظم آپس میں جڑے ہوئے تھے، بعد ازاں ایک دوسرے سے بہہ کر الگ سمتوں میں چلے گئے اور اس طرح جدا ہو گئے۔ سائنسدان ویگنر کی موت کے 50 سال کے بعد یہ سمجھ پائے کہ ویگنر درست تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز میں ہونے والی جغرافیائی تحقیقات سے دریافت ہوا اور زمینی خول کی حرکات سائنسدانوں نے اس طرح بیان کی۔ زمینی خول کے لبادے کا بالائی حصہ جس کی چوڑائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے ایسے ٹکڑوں میں منقسم ہے جو چادر کہلاتی ہے۔ ان میں 6 بڑی چھوٹی چادریں ہیں۔ پلیٹ ٹیکٹونکس نامی نظریے کے مطابق یہ چادریں زمین پر اپنے ساتھ بر اعظموں اور سمندروں کو لے کر حرکت میں رہتی ہیں۔ بر اعظموں کی حرکت 1 سے 5 سینٹی میٹر سالانہ ناپی گئی ہے۔ جیسے